الرفق واللین بالعمال والخدم، عمال مزدور ورکرز، خدم خادم ورکرز اور سروینٹس کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ۔ ان علی المسلم ایھا الافاضل ان یحسن لاخیہ المسلم خاصۃ من کان تحت یدیہ وسلطتہ کالخدم والعمال لأن اللہ جل وعلا سیسألہ عنہم۔ ان علی المسلم، بے شک مسلمان پر لازم ہے، ایھا الافاضل، اے معزز بھائیو، ان یحسن لاخیہ المسلم، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، خاصتاً خاص طور پر من کان تحت یدیہ، جو اس کے دو ہاتھوں کے نیچے ہو یعنی ماتحت ہو، وسلطتہ، اور اس کی اختیار کے اقتدار کے، کل خدمی، جیسے خادم، والعمال ورکرز وغیرہ، لأن اللہ جل وعلا سیسألہ عنہم، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی اس سے ان کے بارے میں سوال کرے گا، پوچھے گا۔ یعنی آپ کسی سے کام کروانے ہیں، یا آپ کسی آفس میں ہیں، آپ مینیجر ہیں، آپ کے ساتھ کچھ اور لوگ کام کریں جو آپ کے انڈر کام کر رہے ہیں، تو ان سب کے ساتھ نرمی، شفقت، محبت کا معاملہ۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته فالامیر الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، وکلکم مسئول، اور ہر شخص پوچھا جائے گا، ذمہ دار ہے، ان رعیتی، اپنی رعایا کے بارے میں۔ فالامیر، تو امیر، لیڈر، الذی علی الناس راع، جو لوگوں پر ذمہ دار ہے، نگران ہے، وہ مسئول عن رعیتہ، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یعنی کوئی کسی کمپنی میں کام کرتا ہے اور اس کے اندر بہت سے ورکرز ہیں، تو ان کے بارے میں بھی اس سے سوال ہوگا۔ یقول الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، قال العلماء الراعی هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام علیہ وهو ما تحت نظره، ففيه ان كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته۔ امام نبی کہتے ہیں کہ قال العلماء، علماء نے کہا، الراعی، راعی کا مطلب کیا ہے؟ What is the definition of راعی؟ راعی وہ ہوتا ہے هو الحافظ، وہ ہے جو حفاظت کرنے والا، المؤتمن، امانت دار ہو، الملتزم، جو دیکھ بھال کرتا ہو، صلاح ما قام علیہ، اس کی بہتری کی جس پر وہ نگران ہے، وما هو تحت نظرہ، اور جو اس کی نظر کے نیچے ہو، یعنی جس پر وہ نگران ہے اور جو اس کی دیکھ بھال میں ہو، ان کی اصلاح کا اہتمام کرنے والا ہو۔ ملتزم کا لفظی معنی ہے چمٹنے والا، یعنی بس لگا رہے ان کی اصلاح کے کام پر۔ ففیہ، تو اس میں، ان کل من کان تحت نظرہ، اس میں یہ بات پوشیدہ ہے کہ جو بھی کسی کے نظر کے نیچے یعنی اس کی دیکھ بھال میں ہو، فہو مطالب بالعدل فیہ، تو اس سے ان کے معاملے میں عدل کا مطالبہ ہے، یعنی انصاف کرے، والقیام بمصالحہ، اور ان کی مصلحتوں کو قائم رکھے، فی دینہ و دنیاہ، اس کی دین اور اس کی دنیا، متعلقاتہ، اور اس کے متعلقہ کاموں میں، یعنی جس کے بھی آپ ذمہ دار ہیں، اس کی دین، دنیا، اور جو اس سے کنسرن چیزیں ہیں، ان سب کی دیکھ بھال آپ کے اوپر ذمہ داری۔ سمجھ آئے؟ یعنی راعی کون ہوتا ہے؟ جو حفاظت کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے مصلحتوں، اور جس کی وہ نگرانی کر رہا ہے اس کا جس چیز میں فائدہ ہے، اس سے اس کے بارے میں وہ کیئرفل ہے اور اس کا اہتمام بھی کرتا ہے، یعنی اس کے دین، اس کی دنیا اور اس کے متعلق دیگر جتنے بھی امور ہیں ان کا وہ خیال کرتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک کمپنی دوسری کمپنی سے کس طرح مختلف ہوتی ہے۔ ایک کمپنی میں اپنے امپلائیز کو کس طرح لک آفٹر کیا جاتا ہے، ان کی ضروریات کو کس طرح پورا کیا جاتا ہے، کیسے کیسے پیکج دیے جاتے ہیں، اگرچہ اس کے پیچھے دنیا ہوتی ہے کہ زیادہ اچھا پیکج دیں گے تو زیادہ اچھے ورکر ملیں گے، زیادہ اچھا کام ہوگا، کمپنی پروگرس کرے گی، تو اس بنا پر۔ لیکن ایک مسلمان جو ہے وہ
ان چیزوں کا خیال تو رکھتا ہی ہے دوسرے کی ضروریات کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے دین کا، اس کے اخلاق کا، اس کے نفع نقصان کا بھی خیال رکھتا ہے کہ ایک شخص جس سے ہم مدتوں کام لے رہے ہیں اس سے ہم نے کبھی پلٹ کے نہیں پوچھا تمہاری زندگی کیسے گزر رہی، تمہارے گھر بار کے حال احوال کیسے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات آپ اپنا گھر بنواتے ہیں، کوئی کچن بنوا رہے ہیں، کوئی اور کام کر رہے ہیں، لوگ آ رہے ہیں کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں، کلینرز ہیں آپ کے کسی بھی لیول پر جن سے آپ کام لیتے ہیں، ہاں؟ لیکن کبھی پلٹ کے نہ پوچھتے ہیں کہ بھئی ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، نہ پوچھتے ہیں وہ مسلمان ہیں کہ نہیں ہیں، تو کس طرح کے ہیں، کہاں جاتے ہیں۔ کئی دفعہ ورکرز کو پتہ نہیں چلتا ان کے حال حلیے سے کہ وہ مسلمان ہیں کہ نہیں، لیکن وہ اصلا مسلمان ہوتے ہیں، لیکن ہم ان سے ایسی ڈیوٹی لیتے ہیں کہ نماز کے وقت میں ان کو چھٹی نہیں دیں گے، پوچھیں گے بھی نہیں کہ تم نے نماز تو نہیں پڑھنی ہے، تمہیں کھانا تو نہیں کھانا ہے، سارا سارا دن وہ آپ کے پاس ہے لیکن آپ ان کو کچھ بھی نہیں پوچھتے، ان کا کسی طرح کا بھی کوئی خیال نہیں ہے آپ کو۔ مدتوں وہ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ایک دن بھی آپ نے ان کو اسلام کی دعوت نہیں دی، ان کی دین دنیا آخرت کے بارے میں کچھ پوچھا ہی نہیں، بس کیا ہے ورکر ہیں آپ کے، وہ کام کرتے ہیں آپ پیسے دیتے ہیں، بات ختم۔ نہیں، صرف پیسے دے دینا، ان کی ویجز دے دینا یا وقت پہ دے دینا یہ احسان نہیں ہے، وہ تو اپنی محنت سے کما رہے ہیں۔ پھر وہ رفق اور لین کدھر ہے؟ انہوں نے کام کیا، آپ نے پیسے تھما دیے، چلے گئے سلام کر کے، بات ختم۔ نہیں، ہمارا دین اس سے زیادہ کا تقاضا کرتا ہے۔ وہاں صرف ایک مشینی تعلق نہیں ہے، وہاں ایک انسانی تعلق ہے، وہاں ایک محبت کا تعلق ہے۔ ٹھیک بولی۔ ہمارے الفا میں ایک خاتون نے انہوں نے کورس کیا ہے قرآن کا، تو وہ بتا رہی تھی اپنے بارے میں کہ ان کا ریسٹورینٹ تھا اور انہوں نے ایک سکھ عورت ان کے پاس آئی اور وہ رہتی بھی گئی کہ وہ بلاتے ہیں ورکرس، انہوں نے اس کو پہلے کام سکھایا، پھر مسلمان کیا، پھر اس کی شادی بھی کروائی۔ الحمدللہ، دین کا بھی فکر کیا، دنیا کا بھی فکر کیا، دنیا نے شادی بھی کروائی تاکہ اس کو ایک ماحول مل جائے۔ یعنی جو لوگ بھی ہم سے متعلق ہیں، ہم ان کے کتنے خیر خواہ ہیں، ان کے لیے کتنے کیئرنگ ہیں، ان کے لیے کیا کرتے ہیں۔ صرف ہیلو ہائی کر لینا یا ان سے اچھی گپ شپ لگا لینا اتنا نہیں کافی، ان کے انجام کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ فالمسلم مطالب بالرفق بالخدم والعمال حتى وإن كانوا غير مسلمين، وذلك بعدم تكليفهم ما لا يطيقون وتوفير ما يحتاجون إليه من طعام وشراب ولباس وإعطائهم أجرهم وكامل حقوقهم وبحسن مخاطبتهم وببذل النصح لهم۔ فالمسلم تو مسلمان مطالب، اس سے مطالبہ کیا گیا، مطلوب ہے، اس سے ڈیمانڈ کی گئی ہے، کس کی؟ بالرفق، نرمی کی، بالخدم والعمال، خادموں اور ورکرز کے ساتھ، حتیٰ وإن كانوا غیر مسلم، خواہ وہ نان مسلم ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی۔ وذالک، اور یہ کس طرح ہوگی نرمی، اس کا عملی مظاہرہ کیسے ہوگا؟ بعدم تکلیفہم ما لا یطیقون، اس چیز کی تکلیف نہ دے کر جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے، یعنی جو وہ کر نہیں سکتے وہ ان سے اس کی ڈیمانڈ نہ کی جائے، جو ان کے بس میں نہ ہو وہ کام ان سے نہ لیا جائے، جو ان پہ بوجھ ہو، مشکل ہو، اس سے ان کو، یعنی ان کو مشکل میں نہ ڈالا جائے۔ وتوفیر ما یحتاجون الیہ، اور وہ چیز وافر پہنچا کر، دے کر جس کے وہ محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، من طعام و شراب و لباس، خواہ وہ کھانا ہے، پینا ہے، لباس ہے، وہ اعطائہم اجرہم، اور ان کی اجرت دے کر، وکامل حقوقہم، اور ان کے سارے حقوق دے کر، وبحسن مخاطبتہم، اور ان سے اچھے سے بات کر کے، یعنی صرف باقی چیزیں ہی نہیں، مادی چیزیں ہی نہیں، بلکہ ان سے بات چیت بھی، وببذل النصح لہم، اور ان کی خیر خواہی کر کے، یعنی ان کو اچھی نصیحت کر کے۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم عليه۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان اخوہ تحت یدیہ، جس کا کوئی بھائی اس کے ہاتھوں کے نیچے ہو، اس کے ماتحت ہو،
بھائی، ملازم کیا ہے، ورکر کیا ہے؟ بھائی، انسان ہے تمہارے جیسا. فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اسے وہ کھلائے جو خود کھاتا ہے. وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ، اور اس کو وہی پہنائے جو خود پہنتا ہے. یہ ہے اسلام کا معیار. وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اور انہیں اس کی تکلیف نہ دو جو ان کو مغلوب کر دے، یعنی ان پہ مشقت نہ ڈالو. فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، پھر اگر تم انہیں تکلیف دو، فَأَعِينُوهُمْ عَلَيْهِ، تو اس پر ان کی مدد بھی کرو، خود کام کرواؤ، ساتھ خود لگ جاؤ. اس سے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ مہمان آ جاتے ہیں، ایکسٹرا کام ہو جاتا ہے، تو پھر یہ نہیں کہ سارا ان پہ ڈال کے تو خود گپ شپ میں لگ جاؤ، خود بھی ساتھ لگو، خود ہیلپ کرو. یا کوئی بھاری چیز ہے اٹھانے والی تو وہ بیچارے اکیلے نہ اٹھاتے رہے، تم بھی ساتھ آگے بڑھ کے ہاتھ لگا لو. کیونکہ ہمارے یہاں جو خصوصاً ہمارے بیک ہوم کلچر میں جو چیز ہے، وہ آفیسر ہونے کا جو ایک احساس ہے، یا بڑے ہونے کا، یا صاحب ہونے کا، اس کی وجہ سے پھر سروٹس کو یا ماتحتوں کو دوسرے درجے کی مخلوق سمجھا جاتا ہے، اور پھر ان کے سامنے ایک خاص قسم کا پروٹوکول رکھا جاتا ہے. اور پھر یہ کانسیپٹ بہت عام ہے گھروں میں بھی کہ اگر ہم ان کے ساتھ اچھی سے بات کریں وہ سر چڑھ جائیں. بعض اوقات ہوتا بھی ہے کہ وہ کام نہیں کرتے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہم اپنا اخلاق چھوڑ دیں. یہ ہمیں نیچے اترنے کی ضرورت ہے ذہنی طور پر. يقول الإمام النووي رحمه الله: يجب على السيد نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب البلدان والأشخاص، سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه، حتى لو قتر السيد على نفسه تقديرا خارجا عن عادة أمثالها، إما زهدا وإما شحا، لا يحل له التقدير على المملوك وإلزامه وموافقته إلا برضاه. وأجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. يقول الإمام نووي، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یجب علی السید، سردار پر لازم ہے، آقا پر لازم ہے، نفقۃ المملوک، مملوک کا نام نفقہ، غلام کا نام نفقہ، وہ کسوتہ، اور اس کا کپڑا، بالمعروف، بھلے طریقے سے، بحسب البلدان والاشخاص، شہروں اور لوگوں کے، یعنی جس علاقے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں اور جن لوگوں میں رہتے ہیں ان کے طریقے کے مطابق. سواء کان من جنس نفقۃ السید، خواہ وہ آقا کے خرچ، وہ لباس ہی، اور اس کے لباس کے قسم میں سے، اور دونہ ہو، یا اس سے کم ہو، اور فوقہ ہو، یا اس سے زیادہ. یعنی بعض اوقات ضروری نہیں کہ سیم ایگزیکٹ چیز ہو، کچھ کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے، جیسے کسی علاقے کا رجحان ہے. مثلا جیسے آرمی میں جو مختلف رینک کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا جو یونیفارم ہوتا ہے اس میں پہچان کی وجہ سے فرق ہوتی ہے. آفیسرز کا اور طرح ہوتا ہے، باقی لوگ کا اور طرح. اسی طرح باقی اداروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات فرق رکھنے کے لیے اسٹاف کا کلر فرق ہے یا کچھ اور. تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ جو بظاہر دنیاوی سٹیٹس کے اعتبار سے کم ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بھی کم ہے، یا انسانی حقوق میں اس کا مرتبہ کم ہو گیا. نہیں، ہر علاقے کے طور طریقے یا ہر جگہ کے کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے کچھ فرق کرنا پڑتا ہے، یا ناموں یا ڈیزگنیشن میں فرق ہوتا ہے، یا اور کسی اعتبار سے. تو یہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، لیکن انسانیت کے درجے میں بہرحال سب ایک ہی ہے. حتی لو قتر السید، یہاں تک کہ اگر آقا جو ہے وہ کچھ بخل کرتا ہے، تنگی کرتا ہے، علی نفسہ ہی، اپنی ذات پر، تقتیراً، تنگی کرنا، خارجاً عن عادت امثالہا، اپنے جیسوں کی عادت کے علاوہ، اما زہدن، کبھی زہد کی بنا پر، و اما شقن، کبھی بخل کی وجہ سے، خواہ زہد خواہ بخل، لا یحل لہ التقدیر علی المملوک، تو اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ تنگی کرے مملوک کا پر بھی. یعنی اگر آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں اور ابلے ہوئے کھانے کھا رہے ہیں، اما زہدن و اما شقن، یا آپ اپنے اوپر خرچ کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں، کچھ خرچ ہی نہیں کرتے، تو یہ جائز نہیں کہ آپ مملوک کو بھی پھر تھوڑا سا کھانا ڈال کے دیں کہ میں یہ کھاتا ہوں تو تم بھی یہ کھاؤ، کیونکہ یہی کہا گیا ہے جو خود کھاؤ وہی کھلاؤ. تو یہاں پھر یہ بات نہیں ہوگی.
لا يحل له التقدير ولا المملوک، مملوک پر تنگی جائز نہیں. تقدیر کا مطلب ہوتا ہے ان کو بھوکا مارنا یا ان کی ضرورت پوری نہ کرنا. وَإِلْزَامُهُ وَمُوَافَقَتُهُ إِلَّا بِرِضَاهُ، اور اس کو لازم رکھنا یعنی کوئی چیز اس پہ لازم کرنا یا اس کی موافقت کرنا مگر اس کی رضامندی کے ساتھ. یعنی اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی سلوک جب آپ کریں تو اس کو کانفیڈنس میں لیں، یہ مطلب ہے. یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں وہ اس کو سوٹ نہیں کرتی، وہ اتنا کھا ہی نہیں سکتے. ایسے بھی دیکھنے میں آتا ہے نا کہ کئی غریب بیچارے اتنا کم کھانے کے عادی ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ اپنے جیسی مرغن غذائیں ان کو دو تو وہ اس کو نہیں ہضم کر سکتے، وہ کھا ہی نہیں سکتے. یعنی کئی دفعہ ایسا ہوا نا کہ جیسے بہت غریب علاقوں سے بچوں کو پڑھنے کے لیے لایا گیا یا وہاں پر کچھ فوڈ سپلائی کی گئی تو ان کو جب دودھ پینے کو دیا گیا تو وہ پی نہیں سکتے تھے کیونکہ کبھی پیا نہیں تو وہ اس کا ٹیسٹ ہی ڈیولپ نہیں ہوا تھا. ایسی بھی صورتیں ہوتی ہیں. کچھ مخصوص قسم کے کھانے میں کبھی دیکھے ہی نہیں، کبھی کھائے ہی نہیں. آپ کو چائنیز کھانا پسند ہے لیکن ان کو اپنی دال روٹی پسند ہے. تو اس میں ضروری نہیں کہ پھر جو آپ کھائیں لازم وہی وہ کھائیں، یعنی ان کی موافقت اور ان کی رائے اور ان کی پسند ناپسند کو بھی مد نظر رکھیں، یہ مطلب. یعنی اس کو لٹرل میننگ میں نہ لیا جائے جو خود کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو خود پہنتے ہو وہی پہناؤ. ہو سکتا ہے آپ صرف کاٹن ہی پہن سکتے ہو یا آپ کوئی مخصوص قسم کا ڈریس پہنتے ہو تو وہ ان کے کلچر میں ہی نہ ہو. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ شہر میں ہوتے ہیں، وہ گاؤں سے آتے ہیں، وہ گاؤں والا ڈریس پہنتے ہیں، وہ اس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. آپ پہ نہیں، آپ کو ایسا ہی پہننا ہے، وہ نہیں پہن سکتے، ان کو عادت نہیں وہ پہننے کی. تو یہ جس میں وہ کمفرٹیبل ہے جو ان کی عزت احترام کے مطابق ہو. وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ، اور علماء کا اس پر اتفاق ہے، عَلَىٰ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَن يُكَلِّفَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا لَا يُطِيقُ، کہ جائز نہیں کہ اسے کام کی ایسی تکلیف دی جائے جو اس کی طاقت میں نہیں، جس کی وہ طاقت نہیں رکھتا. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، پھر اگر ایسا ہو، کبھی ایسا کرنا پڑے کہ مشکل کام کیونکہ اب کرنا تو ہے ہی، لَزِمَهُ، لازم ہے اس کو، کس کو؟ مالک کو، اعانتہ بنفسہ، خادم کی، ورکر کی بنفس نفیس مدد کرے، خود مدد کرے، اور بغیر یا کسی اور کو بلا کے مدد کروائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خود کسی اور چیز میں مصروف ہوتے ہیں، ہیلپ نہیں کر سکتے، پھر کسی اور کو بلا کے اس کی ہیلپ کروائیں. ایک ہی شخص پہ سارا کام نہیں ڈالنے، دو لوگ رکھ لیں. وعليه أن يبتعد ما أمكن عن تعنيفهم واستعمال الشدة معهم اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. اور اس پر یہ بھی لازم ہے وعليه أن يبتعد کہ دور رہے، بچے، ما امکن جتنا بھی ممکن ہو، ان تعنیفہم ان کے اوپر سختی کرنے سے، واستعمال الشدت معہم ان پر شدت کرنے کا، یعنی شدت استعمال کرنے یا اختیار کرنے سے، اتباعا پیروی کرتے ہوئے، لہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی. وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط، نہیں مارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی بھی، بیدی اپنے ہاتھ سے، ولا امرأۃ نہ کسی عورت کو، ولا خادم نہ کسی خادم کو، ورکر، الا یجاہد فی سبیل اللہ، ہاں آپ اللہ کی راہ میں جب جہاد کرتے تھے تو اس وقت اس لمٹ کے اندر آپ نے جو کیا سو کیا، اپنی ذات کے لیے، یہ اس خاص مخصوص موقع کے علاوہ کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. یقول الملا علی قاری رحمہ اللہ، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ شارح ہیں میرے خیال سے صحیح مسلم کے، خص ای المرأة والخادم بالذکر اہتماما بشأنہما، یہاں عورت اور خادم کا خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا، خصہ خاص کیا گیا ہے، بالذکر ذکر کے ساتھ، اہتماما بشأنہما ان کے حال کے اہتمام، یعنی ان کے معاملے کو اہمیت دینے کے لیے، ان کی امپورٹنس کے لیے. وَلِكَثْرَةِ وُقُوعِ ضَرْبِ هَذَيْنِ، اور ان دونوں پر کثرت کے ساتھ مار پڑنے کی وجہ سے، اکثر لوگ یعنی دونوں کمزوروں کے اوپر ہاتھ اٹھاتے ہیں، وَالْاحْتِيَاجِ إِلَيْهِ، اور اس کی ضرورت کے تحت،
وَضَرْبُهُمَا وَإِنْ جَازَ بِشَرْطِهِ فَالْأَوْلَى تَرْكُهُ، اگرچہ کچھ شرائط کے ساتھ ان کو مارنے کی اجازت بھی ہے لیکن اس کا چھوڑنا اولا ہے، بہتر ہے کہ نہیں مارا جائے. یعنی بعض اوقات خادم وغیرہ پر ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے لیکن افضل یہی کہ نہ اٹھایا جائے. اور اس کی دلیل کیا؟ آدھی حدیث آ رہی ہے، وَمَنِ اغْتَرَّ بِقُوَّتِهِ، جس کو اپنی طاقت پہ غرور ہے، وَأُعْجِبَ بِتَسَلُّطِهِ عَلَى هَؤُلَاءِ الْمَسَاكِينِ، اور اسے بہت زوم ہے ان مسکینوں پہ تسلط، روب جمانے کا یا انہیں کنٹرول کرنے کا. فَلْيَتَذَكَّرْ قُوَّةَ رَبِّ الْعَالَمِينَ عَلَيْهِ، تو اسے چاہیے کہ رب العالمین کی جو اس پر قوت ہے اس کو یاد رکھے. فعن ابی مسعود البدری، ابو مسعود بدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال كنت اضرب غلاما لي بالصوت، میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا. فسمعت صوتا من خلفی، تو میں نے پیچھے سے ایک آواز سنی، اعلم ابا مسعود، ابو مسعود جان لو. فلم افہم الصوت من الغضب، تو غصے سے مجھے آواز سمجھ ہی نہیں آئی کہ کون بول رہا ہے. فلما دنا منی، تو جب وہ میرے پاس آئے، اذا هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. فَإِذَا هُوَ يَقُولُ، تو آپ فرما رہے تھے، اعلم ابا مسعود، اعلم ابا مسعود، اے ابو مسعود جان لو، اے ابو مسعود جان لو. فَأَلْقَيْتُ الصَّوْتَ مِنْ يَدِي، تو میں نے کوڑا اپنے ہاتھ سے گرا دیا، ڈال دیا. فقال، تو فرمایا، اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، کہ بے شک اللہ تجھ پر زیادہ قادر ہے، تجھ سے بڑھ کر اس غلام پر. یعنی جتنا تو اپنے غلام پر قدرت رکھتا ہے، اللہ اس سے زیادہ تم پر قدرت رکھتا ہے، تم اس کے کنٹرول میں ہو. فقلت لا اضرب مملوکا بعده ابدا، تو میں نے کہا آج کے بعد تو میں کبھی کسی غلام کو نہیں ماروں گا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تو اپنے غلام کو مارتا ہے تو اس کے بدلے میں قیامت کے دن اس کو مارا جائے گا. اگر وہ ناحق کچھ بھی کر رہا ہے کسی کے ساتھ، کوئی اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے یا اپنے بچے کے ساتھ کر رہا ہے یا اپنے سرونٹ کے ساتھ یا ورکر کے ساتھ، تو قیامت کے دن اس کو اپنے کیے کا بھرنا ہوگا. نہ کر سختیاں زیر دستوں کے ساتھ کہ تیرے ہاتھ پر بھی ہے کوئی، کہ تجھ سے آگے بھی کوئی اور ہے جو تمہیں پکڑنے کی قوت رکھتا ہے. یقول الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، فیہ الحث علی الرفق بالمملوک، اس میں ابھارا گیا ہے کہ غلام کے ساتھ نرمی کرو. والوعظ والتنبیہ علی استعمال العفو وکظم الغیظ، اور اس میں نصیحت اور تنبیہ ہے کہ عفو و درگزر اور غصے کو پینے سے کام لیا جائے، استعمال کو کام لینا. ویقول المناوی رحمہ اللہ، امام مناوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ان اللہ اقدر علیک منک علی هذا الغلام، ای اقدر علیک بالعقوبۃ من قدرتک علی ضربہ، لکنہ یحلم اذا غضب وانت لا تحلم اذا اغضبت. ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اقدر علیک، تم پر زیادہ قدرت رکھتا ہے، من کا، تجھ سے بڑھ کر، علی هذا الغلام، جو تجھے اس غلام پر حاصل ہے. ای اقدر علیک بالعقوبۃ، کہ اللہ تجھے سزا دینے کی زیادہ قدرت رکھتا ہے، من قدرتک علی ضربہ، تمہاری اس قدرت سے جو اس کو مارنے پر ہے. لیکنہ، لیکن اللہ تعالیٰ، یحلم، بردبار ہے، حلم سے کام لیتا ہے، اذا غضب، جب وہ غضبناک ہوتا ہے. وانت لا تحلم، اور تم برداشت نہیں کرتے، اذا غضبت، جب غصہ دلائے جاتے ہو. یعنی تم غصے میں آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی تم پر غصہ ہے، مگر وہ اپنے غصے کو کنٹرول کیے ہوئے. جب ہم غصے میں ہو کر کسی پر برس رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بھی ہم پہ غصہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت اگر وہ ہمیں پکڑ لے تو بنے گا کیا؟ دیکھیں پھر کیا بنے. لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو پھر بھی مہلت دیتا ہے، یہ ہے اس کی رحمت. وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْضُ الْأَخْطَاءِ أَوِ التَّجَاوُزَاتِ مِنَ الْعَامِلِ أَوِ الْخَادِمِ أَحْيَانًا فَعَلَيْنَا أَن نُبَادِرَهُمْ بِالْعَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنْهُمْ مَعَ نُصْحِهِمْ وَإِرْشَادِهِمْ بِالرِّفْقِ وَاللِّينِ وَإِن تَكَرَّرَ مِنْهُمْ ذَلِكَ أَحْيَانًا. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت، ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال
اعفو عنہ کل یوم 70 مرہ وَإِذَا وَقَعَتْ بَعْضُ الْأَخْطَاءِ، اور جب بعض غلطیاں ہو جائیں یعنی خادم وغیرہ سے، اب التجاوزات یہ زیادتیاں، من العامل ورکر سے، اب الخادم یا خادم سے، احیانا کبھی کبھی، فعلینا ان نبادرہم بالعفو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی کریں ان سے، بالعفو والصفح عنہم، ان سے عفو درگزر کر کے، مع نصحہم و ارشادہم، ان کے ساتھ خیر خواہی اور توجیہ، نرمی اور ملائمت کے ساتھ معاملہ کرتے، رہنمائی کریں ان کی نرمی اور شفقت کے ساتھ، یعنی اگر غلطی ہو جائے تو سمجھائیں نرمی اور شفقت سے، وہ ان تکرر منہم ذلک احیانا، اگرچہ وہ چیز ان سے کئی دفعہ ہو جائے، یعنی وہ کہے اتنی دفعہ سمجھایا تو اب تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، نہیں، جتنی دفعہ وہ غلطی کریں انہیں نرمی سے ہی سمجھا کے گائیڈ کریں، کیونکہ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال کہتے ہیں، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال تو کہنے لگا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کم نعفو عن الخادم، ہم خادم کو کتنا معاف کریں، کتنی دفعہ معاف کریں، فصمت، تو آپ چپ ہو گئے، ثم اعاد علیہ الکلام، اسے پھر بات دہرائی، فصمت، پھر آپ چپ ہو گئے، فلما كان في الثالثة، پھر جب تیسری دفعہ بات ہوئی، قال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعفو عنہ، اس سے درگزر کرو، کل یوم، ہر روز 70 مرۃ، 70 بار، ایک دن میں 70 بار معاف کرو، سبحان اللہ، 70 بار کی کبھی ضرورت بھی نہیں آئے گی، لیکن 70 بار سے مراد کیا ہے، جتنی دفعہ بھی غلطی کرتا ہے اتنی دفعہ معاف کرو، اتنی دفعہ درگزر سے کام لو، اور ہم پہلی دفعہ بھی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں، دوسری اور تیسری میں تو پھر ہمارا حق بن جاتا ہے کہ ہم سختی کریں۔ فالسعادة الحقيقية ليست في حب الانتقام للنفس ولا في التعدي على الضعفاء، وإنما هي في تقديم العفو والصفح على العجلة والبغضاء۔ فالسعادة الحقيقية، حقیقی خوشی، حقیقی سعادت، لیست فی حب الانتقام، انتقام کی محبت میں نہیں، انتقام لینے سے، بدلہ لینے سے حقیقی خوشی نہیں ملتی، وقتی طور پہ انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یا اس کو تھوڑا چین آ جاتا ہے کہ ٹھیک ہے جس نے مجھے تکلیف دی میں نے بھی اس کو دے دی یا اس سے بڑھ کر دی، لیکن بعد میں انسان کو ایک بے چینی بھی ہوتی ہے، ریگریٹ بھی ہوتی ہے۔ لیست فی حب الانتقام للنفس، اپنی ذات کے لیے انتقام لینے میں حقیقی خوشی نہیں ہوتی، ولا فی التعدی علی الضعفاء، اور نہ کمزوروں پر زیادتی کر کے، کہ جو بیچارہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا، آپ اس کے ساتھ زیادتی کریں اور آپ یہ سمجھیں کہ آپ طاقتور ہو گئے اس طرح، تو اس سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وَإِنَّمَا هِيَ فِي تَقْدِيمِ الْعَفْوِ وَالصَّفْحِ، اور بے شک وہ عفو درگزر کو ترجیح دینے میں، مقدم رکھنے میں ہوتی ہے، علی العجلۃ والبغضاء، جلد بازی اور بغض کی بجائے، یا جلد بازی اور بغض پر۔ یقول الامام ابن القیم رحمہ اللہ، وفی الصفح والعفو والحلم من الحلاوۃ والطمأنینۃ والسکینۃ وشرف النفس وعزها ورفعتها ان تشفیها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام۔ یقول الامام ابن القیم، امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں، وفی الصفح والعفو، عفو درگزر میں، والحلم اور بردباری میں، من الحلاوت والطمأنینۃ والسکینۃ، مٹھاس اور اطمینان اور سکون، وشرف النفس اور نفس کی بلندی، وعزها اور اس کی عزت، ورفعتها اور اس کی رفعت یعنی بلندی، ان تشفیها شفا پانے سے، بالانتقام انتقام سے، یعنی انتقام لے کر انسان کو جو تسلی ہوتی ہے، انتقام کے ذریعے جو علاج کرتا ہے انسان اپنا، اس سے کہیں زیادہ انسان کو
حلاوت، اطمینان، سکینت وغیرہ ملتی ہے معاف کرنے اور درگزر کرنے سے. ما لیس شیء منہ، جو نہیں کوئی بھی چیز اس میں سے، فی المقابلۃ والانتقام، مقابلہ کرنے اور انتقام لینے میں، یعنی مقابلہ کرنے اور انتقام لینے میں ان میں سے کوئی بھی چیز انسان کو حاصل نہیں ہوتی. کون کون سی؟ حلاوت، طمأنینت، سکینت، شرف النفس، عز النفس اور رفعت النفس. فالرفق الرفق، تو لازم پکڑو نرمی کو، ایھا المسلم، اے مسلمان، بمن ولاک اللہ جل وعلا علیہم، جن پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے، جن کا والی بنایا ہے. خاصتاً الضعفاء والمساکین، خصوصاً کمزور اور مسکین لوگوں پر. وإياك من تغلیب العنف والشدة والتسلط على الآخرین، اور بچو تم غلبہ پانے سے، سختی اور شدت اور دوسروں پر تسلط کے ذریعے یعنی حاوی ہونے سے. وتذکر دائما ان الجزاء من جنس العمل، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ جزا عمل ہی کی جنس میں سے ہوتی ہے، بدلہ اسی قسم کا انسان کو ملتا ہے جیسا وہ کام کرتا ہے. یعنی انسان وہی دیکھتا ہے جو وہ ہوتا ہے، جو دیتا ہے وہی اس کو ملتا ہے، وہی اس پر پلٹتا ہے. فعن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یقول، آپ فرماتے تھے، اللہم، اے اللہ، من ولی، جو بھی ذمہ دار بنے، من امر امتی شیئا، میری امت کے کسی معاملے کا، فشق علیہم، پھر وہ ان پر مشقت ڈالے، سختی کرے، فاشقق علیہ، تو بھی اس پر سختی فرما. ومن ولی من امر امتی شیئا، اور جو میری امت کے کسی معاملے کا ذمہ دار بنے، فرفق بہم، پھر وہ ان پر نرمی برتے، فرفق بہ، تو بھی اس پر نرمی برت. یہ آپ کی ایک طرح سے دعا ہے اس شخص کے لیے جو نرمی کرتا ہے، تو اللہ اس کے ساتھ بھی لوگ نرمی کریں، اور جو سختی کرے، یا اللہ تو بھی اس پر سختی کرتا. تو یہ ہے بدلہ عمل کی جنس میں سے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. یہ ہے جزا من جنس العمل، عربی میں کہتے ہیں جزا، بدلہ، من جنس العمل، فرام دا کائنڈ آف ایکشن، جس قسم کا، جس کائنڈ کا ایکشن ہوگا اسی قسم کی سزا ہوگی. یقول الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ھذا من ابلغ الزواجر عن المشقۃ علی الناس، یہ انتہائی، ابلغ ہوتا ہے انتہا درجے کی، زواجر ڈانٹ میں سے، عن المشقۃ، مشقت ڈالنے کے بارے میں، علی الناس، لوگوں پر. لوگوں کے لیے جو زندگی مشکل کرتا ہے اس کے لیے کس قسم کی سزا ہے یا کیسی ڈانٹ ہے اس پر، اس کی ایک مثال ہے. وَأَعْظَمُ الْحَثِّ عَلَى الرِّفْقِ بِهِمْ، اور سب سے بڑی ترغیب دلانا ہے ان پر نرمی کرنے کی. وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيثُ بِهَذَا الْمَعْنَى، اور بہت سی احادیث اس معنی میں وارد ہوئی ہیں یا اس کی موافقت کرتی ہیں. تظاہرہ کا معنی ہوتا ہے موافقت کرنا. جی فرمائیے. ساتھ میں نے کسی جگہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی آپ سے برا کرے تو اگر آپ اتنا ہی اسے تکلیف پہنچائیں جتنی آپ نے پہنچائی تھی تو وہ بھی ٹھیک ہے. یہ تو بدلہ ہے. جی، بدلے کا بدلہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ زیادتی کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ کسی کو خواہ مخواہ تنگ کر رہے ہیں تو پھر آپ بچ کے نہیں کہیں جا سکتے، آپ پر وہ چیز پلٹے گی. لیکن معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. معاف کرنا تو obviously جائز ہے. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. جی فرمائیے. سر ایک ہم نے پڑھا تھا صحابی جن کو ان کی جو والدہ تھی وہ لوہار تھے، تو جو سلاخ گرم کرتے تھے تو وہ ان کے بیگ پہ لگاتی تھی، کہتی تھی کہ تم کیوں مسلمان ہوئے. تو انہوں نے ان کو بدوا دی تھی اس عورت کو، تو جب وہ عورت بعد میں اس کے سر میں کوئی درد ہو گیا
تو جو مالج اس نے سارے عرب سے بلوائے اور اس مالجوں نے یہ کہا کہ جب تک اس کے ماتھے پہ گرم سلام کر کے نہیں لگائیں گے اس کو آرام نہیں آنے والا. جیسے ہی اس نے کام کیا ویسے ہی اس کو بدلہ ملا. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اگر بچے تنگ کریں نا تو ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کریں اور خود استغفار کریں اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. کیونکہ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ انسان جو کچھ کرتا ہے پھر بالآخر وہ چیز اس پر پلٹ کر بھی آتی ہے. یعنی آپ ظلم کر کے اس دنیا میں کہیں بچ کے جا نہیں سکتے, کہیں بھاگ نہیں سکتے.